اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں۔ آج کچھ سوالات ایسے ہیں جس کے جوابات دینا ضروری ہیں۔ ہمارے ساتھ جو سید سمیع اللہ صاحب ہیں جو کہ MPhil ہیں اور بہت ہی ہونہار اس قوم کے فرزند ہیں، وہ ہم سے سوالات کچھ کرنا چاہتے ہیں جو کہ جو عالمی حالات اور خصوصاً جو جنوبی ایشیا کے حالات ہیں ان کے اوپر اور دوسرے معاملات پر۔ تو میں حاضر ہوں۔ جی سمیع اللہ صاحب، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سر، ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر ایک فاختہ اڑنا چاہے تو ان کو 2 پروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ریاستوں کے معاملات کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک فاختے کا اگر ایک پر امن ہے تو دوسرا پر اس کا پراسپیرٹی ہو سکتا ہے، یعنی پراسپیرٹی امن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ حالیہ جو کوششیں ہم دیکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، انٹرم گورنمنٹ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں معاشی خوشحالی آ جائے، لیکن اس کے برعکس ایک رپورٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں جو وزارت داخلہ اور دیگر لا اینڈ جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی طرف سے آئی ہے کہ گزشتہ سال، ایک ہی سال کے اندر پاکستان میں جو اٹیکس ہوئے ہیں، بم دھماکے ہوئے ہیں، ان میں 1000 لوگ شہید ہوئے ہیں، جن میں سے 500 ہمارے سیکیورٹی کے لوگ ہیں۔ تو سر، ایسے حالات میں جب امن نہ ہو، یہ کیوں کر ممکن ہوگا کہ معاشی خوشحالی آ جائے؟ اور دوسری بات، اس کے پیچھے ایک نام لیا جا رہا ہے سر، وہ ہے TJP۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ TJP ہے کیا، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال تو یوں ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان ایک اسٹریٹجک لوکیشن پر واقع ہے، اور دنیا کے جو تمام ممالک ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، سپر طاقتیں ہیں، جو بھی اب تو ملٹی پولر ورلڈ ہوگی، پہلے یونیپولر ورلڈ تھی، تو وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ان کی گود میں رہے یا ان کا بغل بچہ بن جائے۔ تو وہ پھر اب ہمارے پاس جو ریسورسز کم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے انروڈ کر لیا ہے ہمارے اداروں کے اندر، اور خصوصاً پہلے بیوروکریسی شروع ہو کر وہ آگے بڑھتے چلے گئے ہیں، تو اس میں ان کی مرضی کے آدمی بہت پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی صاحب کی تاریخ پڑھیں تو اس وقت بھی یہ گورے لوگ جو تھے وہ ہمارے ہاں جو ہے 2 طریقے سے کرتے تھے کہ وہ ایک تو وہ خواتین فراہم کرتے تھے، خوبصورت خواتین، جوان خواتین، اور دوسرے پیسے دیتے تھے۔ تو اور اس کے علاوہ جو سارا ہمارا جو آپ دیکھ لیں کہ سلطنت عثمانیہ میں بھی یہی ہوتا تھا، اور سلطانیہ عثمانیہ میں تو خیر دوسرا ہوتا تھا کہ وہ لڑکیاں جو ہے زبردستی کر اٹھا کے لے آتے تھے اور بادشاہ کو پیش کرتے تھے، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے۔ تو اب پاکستان میں یہ طریقہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر امریکہ جانے کے لیے بچوں کو نوکری چاہیے اور ان کو گرین کارڈ چاہیے، تو اور اس کے لیے وہ پھر آسانی سے ان کے قابو میں آ جاتے ہیں اور بک جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے جو بریگیڈیئر آغا گل صاحب ہیں محترم، انہوں نے جب ہم نے ان سے انٹرویو کیا کہ جب آپ میجر تھے تو آپ گئے تھے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس نے کہا صاحب مجھے CIA نے مجھے اس طرح سے کیچ کرنا چاہا، شراب و کباب کے حوالے سے بھی، پھر میرے لیے اسپیشل جہاز کا بھی بندوبست کرنے کی کوشش کی کہ صاحب فلانی میٹنگ میں آپ چلے جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم CIA کے آدمی ہو؟ اس نے کہا نہیں جی میں بس CIA میں کبھی تھا، آپ تجارت کرتا ہوں۔ اس نے کہا صاحب میں تو فوجی ہوں، میرا تجارت سے کیا کام؟ تو اس طرح سے وہ بچ گئے۔ لیکن عمومی طور پر بہت سے لوگ جو جاتے ہیں وہ بچنا ان کا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات، میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، جب آصف نواز صاحب چیف آف آرمی صاحب تھے تو وہ جب امریکہ جانے لگے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ دیکھیے آپ جا رہے ہو تو امریکن آپ کو اس بات پہ راضی کریں گے کہ آپ معاشرہ لگا دو اور پاکستان کے لوگوں کو مشکلات میں ڈالو۔ تو آصف نواز نے مجھے یہ کہا، جس طرح سے ان کے انداز گفتگو تھا کہ وہ کہنے گا یار تو مجھے کیا سمجھتا ہے، میں پاکستانی ہوں اور میں پاکستانی لوٹ کے آؤں گا، تجھے بتا دوں گا۔ تو لیکن جب وہ وہاں گیا امریکہ میں تو وہاں پر وہ اس کو میرے خیال میں جب وہ واپس آیا تو انہوں نے میڈم جو تھیں جو ہماری وہاں سفیر تھیں، اس سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے کیا کہا؟ اس نے کہا جی مجھے پتہ ہے، آپ کو کہا ہے کہ آپ ماشاء اللہ لگاؤ۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک کہا۔ تو دوسری بات جو ہے وہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں اس کی ہے، ہمارے جو کاکڑ صاحب جو ہمارے پٹھان تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ جب ہم امریکہ جائیں گے تو ہم 2 آدمی ایک ساتھ رہیں گے۔ جنرل وحید کاکڑ تو بڑا اچھا آدمی، ایک آدمی تھا۔ تو وہ اس نے جب وہ طے کیا کہ جب وہ پینٹاگون میں داخل ہوئے تو وہ ایک دروازے سے جو گھومنے والا دروازہ ہوتا ہے
تو اس میں سے ایک آدمی جاتا ہے تو ایک آدمی کو انہوں نے ایک طرف نکال دیا, دوسرے آدمی دوسرے نکال دیا, تو کاکڑ سے علیحدگی میں ملاقات کی. تو آپ یوں کہہ لیجیے کہ پاکستان ایک ایسی اسٹریٹجک پوزیشن پہ واقع ہے جس کی وجہ سے سارے لوگوں کو انٹرسٹ ہے, اور لوگوں کو اس بات پہ اتفاق ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان کو اپنے ساتھ رکھیں گے وہی سپر پاور بنیں گے. اب اس سوال ہے, اس کے لیے یہ جنگ کا میدان بنا ہوا ہے, ہر طرح کی جو ہائیبرڈ وار ہے یہاں چل رہی ہے, اس میں سب سے بڑا کردار ادا کر رہی ہے امریکہ کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پر جو دوسرا سوال ہے آپ کا ہے, اس میں انہوں نے تحریک جہاد پاکستان نام رکھ دیا اس کا. وہ ٹی ٹی پی کی ایک شاخ ہے, اس کا ایک فرنٹ ہے, اور ٹی ٹی پی کی جو بات دیکھی جائے, جو آگے سوال کریں گے تو وہ ان کو انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے یہاں پر جنگ کے لیے, اور خود جو ہے وہ اب میں نے ایک گلوبل رول کی جگہ ریجنل رول پہ آ گئی ہے. تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور اس میں ایک غلطی اور بھی ہوئی ہے کہ جب تحریک طالبان جو پاکستان تھے ان کو بسانے کے نام پر انہوں نے 60,000 آدمیوں کو جو ہے قریب 60 سے 65,000 آدمی انہوں نے یہاں بسائے مختلف علاقوں میں. وہاں سے بھی ان کو جو حملے ہو رہے ہیں, جو شہادتیں آپ نے ذکر کی ہیں, وہ ان کی وجوہات وہ ہیں. جی سر, میں اسی سوال کو تھوڑا سا پھیلانا چاہ رہا تھا. وہ شاعر کہتے ہیں, دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تحریک طالبان پاکستان کا ہم نام سنتے تھے, القاعدہ سے ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی. اب جو تحریک جہاد پاکستان آیا ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی ایک نئی شکل ہے, اور ان کو جو موٹیوز ملتے ہیں خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ وہ القاعدہ سے ملتے ہیں. ہم نے ایک کے بجائے 3 دشمن پالے, اور آپ نے ابھی ذکر کیا 60,000 لوگ ٹی ٹی پی یا ٹی جے پی کے پاکستان میں موجود ہیں یا بسائے گئے ہیں. اور سر, اس حوالے سے سوال یہ ہے یا خبریں یہ ہے کہ ان کو بسانے میں ہماری لیڈرشپ کا کہیں نہ کہیں رول ہے. دیکھیے, عمران خان کے زمانے میں یہ مذاکرات شروع ہے, جس میں جنرل باجوہ صاحب اس میں شامل تھے, اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے ان کو بجائے. یعنی یہ بات یوں تھی کہ جب امریکہ یہاں سے چلا گیا تھا افغانستان سے, تو انہوں نے یہ جو افغانستان کے جو طالبان تھے ان کو انہوں نے نہیں بسانا تھا, ابنڈن کر کے چلے گئے تھے. وہ پھر ہم پہ مصیبت پڑ گئی تھی گلے میں. تو یہ تصور تھا کہ اگر ہم ٹی ٹی پی کو بسا دیں تو پھر یہ ہمارے خلاف نہیں جہاد کریں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا ایک نظریہ ہے, اور اب ٹی ٹی پی اور افغانستان طالبان نے, جو افغانی طالبان ہیں, ان کے درمیان میں ایک جیسا ایک نظریہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ملک نہیں ہے, اور یہ اچھا ہوگا کہ وہ اس پر ہم قبضہ کر لیں, تو پھر ہمارے لیے ایک جگہ بن جائے, یا کچھ علاقہ قبضہ کر لیں. تو بنیادی طور پر اب یہ سنا جا رہا یہ ہے کہ جو القاعدہ ہے وہ تو ویک پڑ گئی ہے, لیکن القاعدہ کا دوسرا نام, پہلے تو القاعدہ کا جو مقصد تھا وہ گلوبل تھا, لیکن امریکہ نے اس کو اتنی مار ماری ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے گلوبلزم کو چھوڑ کر انہوں نے ریجنلزم پہ آ گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان ان کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ, یا پاکستان کچھ علاقہ ہتھے چڑھ جائے, تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک الگ سے ملک بنانا چاہتے ہیں اور اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں, پھر وہاں سے کارروائی کریں گے پاکستان کے خلاف. اب یہ بات ہم پاکستان ہونے نہیں دے گا ان کو. اب بھی یہ بات, یہ آپ جو پہلے جو تحریک طالبان پاکستان سے جو مذاکرات ہوئے تھے وہ نہیں ہونے چاہیے تھے, کیونکہ وہ ان کا ایک نظریہ ہے, اور وہ افغانی جو ہے ان کو مکمل طور پر, افغانی طالبان کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں, اور یہ غلط ہے. کہ اب ایک اور بات ہوئی ہے کہ تحریک طالبان کو امریکن بہت مضبوط کر کے چلے گئے ہیں. جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں واحد آدمی ہوں, واحد اینکر ہوں جو پاکستان کا, جس نے یہ بات جب جب مذاکرات ہو رہے تھے دوحہ میں, تو میں نے کہا تھا کہ ان کے اور طالبان کے درمیان میں خفیہ ایک معاہدہ ہوا ہے, اور خفیہ معاہدہ وہ پاکستان سے متعلق ہے. اور وہ پاکستان کے, کیونکہ اس وقت جب آئے تھے تو ہمارے ہاں یہ کہا جاتا تھا کہ اصل میں تو جنگ وہ لڑ رہے ہیں وہ افغانستان میں افغانیوں کے خلاف, جن کے پاس کچھ نہیں ہے, اگرچہ ان کے پاس. ہم جنرل محمود کی نے بات یہ کہی کہ بھائی اشارہ ادھر ہے, نظر پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ہے. تو وہ ایک تاریخ بن گئی, اور وہ بے شک یہی بات تھی. تو اس لحاظ سے ہمیں جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں وہاں کیا لڑنے کی ضرورت تھی, تو وہ ضرورت تھی ہمیں اس لیے تھی کہ افغانستان کے اندر امریکہ رہتا تو ہمارے لیے نقصان دہ تھا, کہ وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو نظر میں رکھا ہوا تھا. اب وہ وہاں چلا گیا ہے, تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایک تو ان کو اسلحہ دے دیا ہے بہت جدید, جو کہ آپ کسی وقت اس کا اظہار ہوگا, کیونکہ افغانیوں نے ہم پر کئی حملے کیے ہیں,
اور ہر حملے میں ہم نے ان کو شکست دی ہے، کافی مارا ہے ان کو ہم نے، اور لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ایک نئی بات بات سننے میں آ رہی ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ اصل میں اب القاعدہ بن گئی ہے، اور ان کا ایجنڈا گلوبل سے ریجنل ہو گیا ہے. وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان کا کچھ علاقہ یا پاکستان کا کچھ قبضہ کر کے وہاں سے اپنا تحریک کا آغاز کریں، اور پھر انڈیا پہ بھی جائیں. اور وہ انڈیا اس وقت سمجھ نہیں رہا. وہ اگر یہ سمجھتا ہو کہ وہ پاکستان پہ قبضہ پہ رک جائیں گے تو یہ وہی رستہ بنانا چاہتے ہیں جہاں سے غوری آیا، جہاں سے لودھی آیا، جہاں سے جتنے بھی آئے، مغل آئے، خلجی آئے، سب اسی رستے سے آئے ہیں. وہ رستہ اپنا کھولنا چاہتے ہیں انڈیا جانے کے لیے. تو میں نے جب ایک زمانے میں، جب میں 2009 میں انڈیا میں گیا تھا، تو میں نے وہاں تقریر بھی یہ کی تھی کہ دیکھو بھائی، تمہیں تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، ہم تو راستہ رو کے بیٹھے ہیں تمہارا، تو تم اس بجائے شکر گزار ہونے کے تم الٹا ہمیں الزام دیتے ہو. تو تالیاں بھی بہت پڑی تھی. میں نے منموہن سنگھ کو بڑی تعریف کی تھی کہ منموہن سنگھ نے جب عراق اور ایران پہ جنگ شروع ہوئی تو اس نے یہ مناسب سمجھا کہ بھائی ہم سے دوستی کر لے تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے. وہ مینار پاکستان بھی گیا، لیکن پھر انہوں نے مداخلتکاروں نے مداخلت کی، اور پھر بعد میں جو ہے وہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو اب یہ صورتحال یوں ہے کہ وہ اس وقت القاعدہ ہی کا نام جو ہے وہ TTP ہے. سر یہاں پر کلیم ہے، اس میں تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے. پہلے ہم کہتے ہیں کہ القاعدہ TTP کی نئی شکل ہے، ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ TTP اور TTA یعنی تحریک طالبان افغانستان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. جبکہ انٹرنیشنلی یہ بات اب ریکگنائز کی جا رہی ہے کہ القاعدہ اور TTA میں اب فاصلے پیدا ہو گئے ہیں. تو اگر TTP القاعدہ ہے تو وہ TTA کے ساتھ کیسے جاری رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے TTA جو بات آپ کہہ رہے ہیں افغانستان کے ساتھ میں، اس لیے کہ ان کا نظریہ ایک ہے. انہوں نے کبھی ڈینائی نہیں کیا اس بات سے کہ ان کے جب بھی کبھی مذاکرات ہوئے انہوں نے کہا صاحب ہمارے مقاصد ایک ہیں تو ہم ان کی مخالفت کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اب بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بیسیکلی جو بات افغانیوں نے، ایک تو حسین یہ جو حقانی گروپ ہے وہ ہم پرو پاکستان رہا ہے، اس کو انہوں نے تھن کر دیا ہے خود زادہ صاحب نے، جو کہ جس کا تعلق بلوچستان کے علاقے سے ہے. اور وہ کبھی بھی ان سے ہمارے ISI کے لوگوں سے یا ہمارے جو اداروں سے کبھی اس کا رابطہ نہیں رہا. اس نے ساری ٹیم جو بنائی ہے وہ اینٹی پاکستان ہے، اور جس میں اس کو جو حقانی گروپ کو تھن کر دیا، ان کو وزارت داخلہ دے کر اور ان کو ایک طرف لگا دیا، کھڈے کھاتے لگا دیا. دو وزارت داخلہ بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں کر پا رہے. اور حتیٰ یہ کہ آپ کی جو ایک تو وہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے ہیں. ڈیورنڈ لائن کو آپ کو یاد ہوگا بریگیڈیئر آگ گل نے یہ بات کہی تھی کہ یہ تو میں نے جو عبد الرحمن تھا، اس امیر عبد الرحمن کے زمانے میں یہ معاہدہ طے ہوا تھا، اور وہ سفیر نے برطانیہ کے سفیر نے کرایا تھا. اور وہ صرف یہ صرف ہماری طرف نہیں ہے، وہ جو ایران سے حصہ ملتا ہے وہ بھی ڈیورنڈ لائن کہلاتا ہے، جو تاجکستان سے ملتا ہے وہ بھی ڈیورنڈ لائن کہلاتا ہے، آذربائیجان سے ملتا ہے وہ بھی ڈیورنڈ لائن کہلاتا ہے. تو یہ بات غلط ہے کہ ڈیورنڈ لائن صرف ہمارے پہ کہتے ہیں. پھر آغا گل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم لوگ تعداد میں آپ سے کوئی 3-4 گنا زیادہ ہیں، جو کہ افغانستان میں صرف 3.80 کروڑ کے قریب. ہاں، تو اب ہماری تو 7-8 لاکھ کروڑ کی آبادی ہے، 8 لاکھ پلس پشتون آبادی ہے. تو پھر تو تم تھن ہو جاؤ گے، تمہاری کیا حیثیت وہاں پر رہے گی. لیکن وہ طاقت کے زور پر، اور وہ جو نشہ ان کو ہے کہ وہ جو ایک صحیح ہم کریں گے اور زبردستی کا ہم یہاں پر لوگوں سے وہ اسلام کو منوائیں گے، جیسا کہ عبدالوہاب نے کیا سعودی عرب میں، کہ وہ جس وقت انہوں نے قبضہ کرنا چاہا تو وہ چھڑیاں مارتے تھے. میں بیوی جو ہے وہ دوپٹہ اس کا جھلک گیا تو اس کے کندھے پر انہوں نے ہلکی سی حجاب کر کے کہتے تھے. اب کھلا ہوا کریں بادشاہت کے بچانے کے لیے، اب انہوں نے سنیما بھی کھول دیے ہیں، قمار خانے بھی کھول دیے ہیں. اور تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حکمرانی ایک ایسی چیز غریب چیز ہے کہ جس سے آپ خامخواہ لبادہ لوڑ لیتے ہیں، اور اصل کام تو انہوں نے کچھ اور کرنا ہوتا ہے، حکمرانی کرنی ہوتی ہے. جی، کرزئی حکومت یا غنی حکومت یا دیگر جو سیاسی حکومتیں رہی وہاں، ان سے ہم شاکی رہے کہ وہ دوسرے ممالک کا اڈا بن کر اپنے ملک کو بنا کر وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. اور یہ الزام بھی تھا اور حقیقت بھی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ طالبان جو ہے وہ یہاں پر دوبارہ اوور کم کرے. طالبان نے اوور کم کیا. طالبان کے جو تسلیم کرانے یا وہاں پر حکومت قائم کرنے کے حوالے سے یہ الزام ہے
یا یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان نے دیگر ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر بنائے۔ پاکستان کے آج تعلقات طالبان سے خراب ہیں، لیکن چائنا نے ان کو بین الاقوامی طور پر ایکسیپٹ کر لیا۔ انہوں نے ان کے سفیر کا چائنیز صدر نے خود ان کے ڈاکومنٹس ریسیو کیے اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم ان کو کر رہے ہیں، اور وہ بگرام ایئر بیس چائنا کے حوالے کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں سر؟ دیکھیے بنیادی طور پر نہیں، بات یہ ہے کہ چائنیز جو ہے تاجر ہیں، آپ یوں سمجھ لیجیے کہ دوسرے قسم کی برطانیہ ہیں، وہ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے، تو وہاں پر لیتھیم کے ذخائر ہیں۔ لیتھیم جو ہے فیوچر کی بڑی بیٹریوں سے چلے گا، بجلی سے چلے گا، تمام کاریں تو لیتھیم سے بنتی ہے۔ وہ میں نے جو بیٹریاں، تو وہ وہاں پر ان کے ذخائر ہیں، وہ انہوں نے اس سے معاہدہ کر لیا۔ دوسرا یہ تھا کہ سی پیک کا جو راستہ یہ ہے جس میں کہ ہم اب انہوں نے بنایا ہے، اس میں مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ جو نواز شریف صاحب جو تھے، انہوں نے حرکت یہ کی کہ وہ بھائی ان کو تو گوادر جانا تھا، سیدھا چمن کے راستے سے، ذوب کے راستے سے اندر گھسنا تھا، اور مغرب جو تھا وہ سجا۔ انہوں نے کہا صاحب ہمارے یہ سب شامل کرو، ہمارے یہ سب شامل کرو، اور خام خواہ اس کو پھیلا دیا یعنی اپنے اس میں صرف اپنے علاقے کو شاداب کرنے کے لیے۔ بھائی بذات خود جو اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو معاہدہ کیا تھا وہ بھی بہت گھٹیا کیا تھا، کہ وہ جو بعد میں باجوہ جو تھے، جو اس کے پروجیکٹ کے چیف رہے، انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں تو 8% ملے گا، کل وفاقی تو سارا چائنا کو مل جائے گا۔ اب رول یہ ہے کہ جو روٹرڈم میں ہوتا ہے، روٹرڈم جو ہے یورپ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے، اس روٹرڈم میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کنٹینر آتا ہے آپ کا یورپ کا، تو روٹرڈم کے اندر وہ $2000 لیتے ہیں ایک کنٹینر کے، بھرا ہوا مال کے ساتھ اگر آ رہا ہے، اور اگر خالی جاتا ہے تو 200 لیتے ہیں۔ تو یعنی ایک کنٹینر کے آنے جانے کے وہ $2200 لیتے ہیں، جو کہ وہ اس زمانے میں لیتے تھے، آج سے نہیں، آج سے 5-6 سال پہلے، اب تو زیادہ ہوں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی اگر یہ رول بنے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے کیونکہ آپ کے جو سڑکیں بنائی ہیں، آپ کے جو ایئرپورٹ بنایا ہے، ہم نے بندرگاہیں بنائی ہیں، تو اس کے مد میں ہمیں رعایت دی جائے، وہ رعایت لے لیں آپ، لیکن آپ اس کے بعد میں جو رول ہے اس کو مین اپلائی کریں۔ تو ایک سال میں بھی ہمارا جو خرچ ہے، جو آپ نے خرچ کیا ہے، یہ جو ہمیں قرض دے رہے وہ پورا ہو جائے گا۔ کہ جیسے اب یہ تو اب سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ وہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں یہ ہے کہ چائنا کے افغانستان سے وہ یہ نہیں کر رہے ہیں، افغانستان سے وہ یہ بھی کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں کہ وہ وہاں سے یہ چابہار کی بندرگاہ لے جانا چاہتے ہیں، دوسرا روڈ افغانستان کے راستے، واخان کے راستے سے۔ وہاں آغا خانی بیٹھے ہیں بدخشاں کے اندر، بدخشاں صوبہ چترال سے ملتا ہے، وہاں پہ ایک دفعہ حملہ بھی انہوں نے کیا پھر، لیکن پہلے سے ہم نے بہت پہلے سے، آج سے کوئی 5 سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہاں سے گھسیں گے یہ لوگ۔ تو پھر وہاں پر اس دفعہ یہ ہوا تھا جب ہم نے پہلے شو مچایا سچ ٹی وی کی طرف سے، جب ہمیں وہاں کے جو 3 پروگرام کرتے تھے سچ بات کے نام سے، تو اس وقت ہم نے یہ بات کہا کہ بدخشاں سے یہ گھسیں گے چترال کے اندر اور آپ کو قبضہ کر لیں گے، تو اس کو مت کرے۔ تو پھر چترال اسکاؤٹ وہاں موجود ہے، وہ ہماری بکریاں لے گئے تھے بہت ساری، وہ پھر بکریاں بھی لائے، ان کو مارا بھی انہوں نے، اور اس طرح سے اپنے اب پھر جو دوبارہ حملہ کیا ہے حال ہی میں، اس میں تو ان کا باقاعدہ طالبان کا جو لیڈر تھا وہ وہاں پر موجود تھا، اس کو ہدایت دے رہا تھا قبضہ کرو، مار پڑی ان کو، لیکن وہ الگ بحث ہے۔ تو وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ علاقے کو، انڈیا بھی چاہتا ہے کہ وہ اس علاقے کو جو گلگت بلتستان ہے، اس رستے کو وہ کر دے۔ پہلا بات آپ دیکھیں کہ عطا آباد جھیل کیسے بنی، انہوں نے کیا کیا کہ وہ لیزر سے وہ پتھر کو کاٹا اور اس پہ پانی کے رستے میں راستہ کر دی، تو عطا آباد جھیل بن گئی۔ اب وہ دشمن نے تو اپنے طور پر یہ کی کہ بھائی ان کو نقصان پہنچائیں، اللہ کی طرف سے ہمیں فائدہ مل گیا کہ بھائی ہمیں جھیل مل گئی، ایک خوبصورت جھیل مل گئی ہے جس میں لوگ اب تیراکی بھی کرتے ہیں، آپ بوٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ بہت مزیدار جھیل بن گئی ہے۔ پانی کا ذخیرہ الگ ہو گیا جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا، وہ جاتا تھا نیچے۔ تو اب وہ تو ایک اللہ کی مدد ہمیں شامل ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ لیکن اب وہ گوادر کی بندرگاہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گوادر کی بندرگاہ شاید نہ بن سکے، تو وہ انہوں نے آلٹر روٹ نکالا ہے، افغانستان کے ذریعے سے جائیں، لیکن وہ بھی نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ امریکن اور برٹش یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے کہ وہ یہ کام ہو جائے۔ جی سر، ہماری پالیسیاں بھی تو کوشچن مارک رہی ہیں۔ اکتوبر نومبر میں ہم نے فیصلہ کیا کہ 1 مہینے کے اندر تمام افغانیوں کو، یا جو غیر قانونی مقیم ہے کوئی 17 لاکھ پلس، ان کو نکالا جائے۔ بڑا آپریشن ہوا اور بین الاقوامی دنیا میں ہماری بڑی بے عزتی ہوئی،
یا ہم پر تنقید ہوئی، اور اب ہم اچانک دوبارہ ٹھنڈے پڑ گئے اور ہم نے دیکھیے آپ جب بین الاقوامی دنیا کو آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بین الاقوامی دنیا ہماری دوست نہیں ہے. ہمارے اپنے مفادات ہیں کہ ہمارے مفادات کہاں ہیں. آپ پہلے تو یہ 60,000 آدمیوں کا معاملہ لے لیں یا 65,000 آدمیوں کا معاملہ لے لیں جن کو ہم نے بسایا ہے, جو غلطی کی ہے, تو اب ان کو نکالے کیسے؟ تو ایک تو ان کو نکالنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے سارے رستوں کا پتہ ہے ان کو, ہمارے گیریزن کا پتہ ہے ان کو, ہر جگہ کا پتہ ہے, اس لیے بھی نکالنا ضروری ہے. اب انہوں نے کہا کہ بغیر پاسپورٹ کے ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے. اب امریکنوں نے ہم سے یہ کہا ہے کہ صاحب آپ جب عاصم منیر صاحب گئے ہیں تو سنید یہ ہے کہ وہ کہا ہے ان سے کہ بھئی آپ ان کو رکھیں جو حامد کرزئی کے زمانے میں آئے ہیں یا جو رجسٹرڈ ہیں. جو ان رجسٹرڈ ہیں اس کو آپ بھلے نکال دیں, لیکن جو رجسٹرڈ ہیں ان کو آپ نہیں نکالیں. تو انہوں نے کہا صاحب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں, تو بین الاقوامی پروپیگنڈے پہ آپ نہ جائیں. انہوں نے کہہ دیا آج جنرل عاصم منیر نے کہ جو ہمارے مفادات ہوں گے ہم تو اس پہ کام کریں گے, آپ کی باتوں پہ ہم نہیں مانیں گے. اور وہ درست بات ہے, کیوں مانیں ہم آپ کی بات کو, اور نہیں مانی ہم نے بات ان کی. لیکن اس حد تک مان لیے کہ بھائی وہ کرزئی کے اور اشرف غنی کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کو جو کیونکہ ہمارے پر رجسٹرڈ ہے ان کو ہم رکھ لیں گے جب تک کہ آپ ہماری مدد کریں گے. تو وہ مدد آئے گی تو پھر رکھ لیں گے, نہیں تو نکالیں گے. اس لیے کہ اب آپ کا ملک بن گیا, جاؤ اپنے ملک کے اندر, اس میں کیا مسئلہ آ گیا؟ کیونکہ سب سے پہلے مجھے ولی خان نے یہ بات کی تھی کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں, ہمیں تو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ہم ڈاکے پڑ رہے ہیں, ہمارے یہاں پر ہماری بزنس پہ قبضہ کر رہے ہیں, ہماری ہر چیز پہ قبضہ کر رہے ہیں. میں نے اسٹیٹ اس کو انہوں نے بہت بڑا مہنگا بنا دیا ہے. جو سستی جو تھی مکان تھے وہ اب دگنے قیمت پہ ہو گئے ہیں. ولی خان اس نے اسفندیار ولی نے مجھ سے یہ بات کہی. تو اس وقت تو میں نے برا بنایا کہ بھائی ہمارے بھائی ہیں, لیکن اب تو یہ صحیح ثابت ہو رہا ہے کیونکہ وہ ہماری اسمبلی کو نہیں مانتے, ہمارے صدر کو نہیں مانتے, ہمارے دستور کو نہیں مانتے. تو پھر آپ اس زمانے میں آپ کو یاد نہیں کہ جب وہ ملا ریڈیو تھا فضل اللہ, تو وہ میں نے ہمارے گیریزن میں اگر گاڑی موو کرتی تھی فوجی گیریزن میں تو وہ فوری طور پر فائر مارتے تھے کہ ہلو نہیں اپنی جگہ پر. تو جب اس کے ملا فضل کے مولانا نے جب یہ تقریر کر دی کہ صاحب ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, ہم آپ کے صدر کو نہیں مانتے, ہم دستور کو نہیں مانتے, تو پھر پوری قوم یکجا ہو گئی کہنے کا ہم تمہیں نہیں مانتے. اور پھر وہ آپریشن ہوا اور وہ ان کو بھگا دیا. اس کے جواب میں انہوں نے اے پی ایس کیا تو اس کے پھر بھی ہم نے آپ اس کو کنٹرول کیا. اب بھی یہ جنرل عاصم منیر کا ہاتھ کو مضبوط کرنا چاہیے کیونکہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ بالکل صحیح رخ پہ کر رہا ہے. اور اگر جو بات ہم آج کہہ دیتے ہیں کہ جو بات عمران خان کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر ان کو یہ شبہ ہے کہ یہ اس کی غلطی ہوئی ہے, تو اس کو وہ لیوریج دینا اب نہیں چاہتے. تو وہ اس لحاظ سے یہ کیونکہ لوگوں کی بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو وہ ہیرو بنا رہے ہیں. لیکن آئی تھنک ایک بیچارہ غریب سا لرنر ہے پالیٹکس کو, اسے پتہ ہی نہیں ہے سیاست کیا ہوتی ہے. جو سیاست ہم 18 سال کی عمر میں کرتے تھے بچوں کی حیثیت سے, وہ سیاست کر رہا ہے. میں سب کو بابو بنا کے آفس میں نے وزیروں کو بٹھا دیا. بھائی وزیر کا کام یہ ہے کہ دکھ درد جا کے سہے, سمی سے ملے, میرے سے ملے, ایک ہمارے کیمرہ مین سے ملے, سب سے جا کے ملے, دکھ درد ان کے بانٹے, ہر ایک کے کام کرے. پیپل پارٹی کا یہ آ رہا تھا غلام مصطفیٰ جتوئی کے پاس, یہاں پر بیٹھتا تھا پی این ایس سی میں, جو بھی اس کے پاس جاتا تھا اس کا کام فوراً کر دیتا تھا. ٹیلی کمیونیکیشن کا بھی تھا وہ. ہم گئے ٹیلی فون لینے کے لیے, جان نہ پہچان, ہم نے کہا بھائی ہمیں ٹیلی فون چاہیے, ابھی ہم باہر رہتے تھے, فوری طور پر اس نے ہمارے سائن کر دیا کہ بھائی پلیز پرووائڈ ہم ٹیلی فون. تو نہ جان نہ پہچان, غلام مصطفیٰ جتوئی کا یہ کام. تو جو وزیر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کی خدمت کرے. آپ حیران ہوں گے کہ جنرل راج صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ بھئی میں بڑا ممنون ہوں آپ کے دوست پروفیسر غفور کا. میں نے کیوں؟ انہوں نے کہا صاحب میں اپنا مکان بنا رہا تھا, میں میجر تھا یا کیپٹن تھا, تو کسی نے کہا جا کے پروفیسر غفور سے خود مل لو تو آپ کو وہ سیمنٹ کا وہ دے دے گا پرمٹ. تو یہ جایا, میں نے کہا صاحب اس نے 1 منٹ نہیں لگایا, مجھے پرمٹ دے دیا. تو وزیروں کا یہی کام ہوتا ہے کہ بھائی لوگوں کام کرے, استعفا بٹھا لیا کہ صاحب کوئی ہلے نہیں, اسلام آباد میں بیٹھا ہے. نتیجہ یہ ہوا گیس کے شارٹیج ہو گئی, یعنی سندھ کے اندر جو تھا وہ گیس کا جو ہے وہ جو سپلائی تھی اس کو روک دیا گیا. پھر پنجاب میں گیس کا پرابلم آیا اور یہاں بھی آیا. تو ابھی بھی بہت سے یہ سب لوگ دنیا مانتی ہے کہ سندھ جو ہے گیس میں تیر رہا ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں نکالنے دیتے؟ اس وقت میں نے غلام مصطفیٰ جتوئی سے کہا کہ تم نے کیوں نہیں نکالنے دے رہے ہو؟ اس نے کہا صاحب یہ آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ دو. بھائی اس وقت کی نسل مرے گی تو آئندہ نسل کیسے بچے گی؟ آئندہ نسل پیدا ہی نہیں ہوگی. تو اب اس قسم کے سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں. سوچ تو ٹھیک ہے
لیکن یہ ہے کہ کیا اب ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ میں یہ کہنا، اس کا پنچ لائن یہ ہے کہ ان کے درمیان میں خفیہ معاہدہ ہے. وہ لوگ اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں امریکہ، وہاں پر ابھی ٹینک بھی بہت جدید ہیں، وہاں پر جو ان کے پلین بھی بہت جدید ہیں. وہ سب کچھ جو ہمیں دے کے جانا تھا انہوں نے، وہ سب کا سب افغانی کو دے گئے تاکہ ہم یعنی پاکستان سے وہ پاکستان سے لڑ سکیں. اور اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں یہاں ہرایا ہے طالبان کی مدد کر کے، تو ہم اس کا بدلہ لے رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کے بدلے کے اندر یہ شکار ہو رہے ہیں اس وقت. یہ جو ہمارے افغانی بھائی ہیں یہ ہمارے دوست نہیں رہے ہیں. یہ بات آپ کو مان لینی چاہیے، اور ان کے ساتھ میں وہی سلوک ہونا چاہیے جو کہ ایک پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے. اچھے پڑوسی کے ساتھ وہ تو تب تو ٹھیک ہے، ایک بڑے پڑوسی کے ساتھ ہے تو وہ ان کو ایک رسول وضع کر لینا چاہیے. ہماری جو انٹرنیشنل لائن ہے وہ آپ کو تسلیم کرنی ہے، اس کے بعد بات ہوگی، نہیں تو نہیں بات ہوگی. ہم آپ کو ان کا راستہ بھی بند کر دیں گے. اب جو کچھ بھی ہوتا ہے ہوتا جائے. یہی ٹی ٹی پی کے مستقبل پر آتے ہیں سر. جی، ہمارا جو بیانیہ ہے پاکستان کا وہاں گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کو آپ ہی کنٹرول کریں، یعنی ٹی ٹی اے سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم ان سے مزید کوئی بھی مذاکرات نہیں کرنے والے، ان کو آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. امیر متقی نے بی بی سی سے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے لیے ایک سٹیج سجایا اور ٹی ٹی پی سے ان کو بات چیت کرنے کے لیے موقع دیا. انہوں نے بات چیت شروع کر دی اور پھر اچانک ایبرپٹلی ختم کر دیا. اس حوالے سے آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ٹی ٹی پی سے تو مذاکرات اس وقت بھی نہیں ہو رہے ہیں، لیکن ٹی ٹی اے سے ہو رہے ہیں. اس میں ٹی ٹی پی کے نمائندے بھی ہیں جو دوحہ کے اندر ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مان کے دینے نہیں ہیں. ان کا ایک پلان ہے کہ وہ کسی طرح سے پاکستان کے کسی بڑے حصے پہ قبضہ کر لیں، چاہے وہ افغانستان ہو یا خیبر پختونخوا. وہ کہتے ہیں فاٹا سے نکل جاؤ تو ہم یہاں بنا لیتے ہیں، یا افغانستان میں کچھ بلوچستان میں کچھ حصہ دے دو. تو وہ ہم دینے کے نہیں ہیں کیونکہ ہم اس پر تیار نہیں ہیں، اور اتنے کمزور بھی نہیں ہیں کہ ہمیں افغانستان جو ہے وہ افغانستان ہو یا کوئی بھی پاٹے خاں ہو وہ ہمیں دبا لے. یہ خیال چھوڑ دیں کہ بھئی ہم لوگ جو ہے لودھیوں کی شکل میں، خلجیوں کی شکل میں ہم یہاں آتے رہے ہیں. اب یہ خیال است و محال است و جنو، ہم مقابلہ کریں گے آپ کا، اور آپ کو ہم یعنی جہاں آپ کو ہم سنبھال سکتے ہیں وہاں آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کر سکتے ہیں. پہلی مشکل تو یہ ہے کہ ہم اگر آپ کے ساتھ ہم یہ ایک فارمولہ بنا لیں کہ ایک مہینے میں جو آپ کے لیے 10 دن کے لیے ہم بند کر دیں گے، تو کسی نہ کسی آپ حرکت سے باز نہیں آئیں گے. اس حرکت کا ایک حرکت کرو گے، ہم آپ کا راستہ بند کر دیں گے. پھر آپ کیا تو پاسپورٹ بناؤ، نہیں تو نہیں آؤ گے. تو اب بحث یہ ہے کہ وہ ان کے پاس اب وہ، اور ہماری باڑ لگ رہی ہے اس کو روکو. یہ باڑ تو اس نے لگائی تھی نا راہی شریف صاحب نے، وہ اس خیال سے لگائی تھی کہ یہ آگے جا کر یہ لوگ کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مانتے نہیں نصرت کو. تو پہلے تو کہو کہ انٹرنیشنل شرط کے طور پر مانو، تم الگ ملک ہو ہم الگ ملک ہیں، تم کسی کو آنے نہیں دو، اگر آئیں گے تو پھر ہم میزائل سے ماریں گے ان کو. تو اب اگر اس کے بعد میں دیکھنا دنیا میں یہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ انڈیا پاکستان کی لڑائی کرا دیں. ہاں، اس سوال پر آتا ہوں سر. بمبئی حملوں کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ جو الیاس کشمیری یا دوسرے گروپس تھے وہ القاعدہ کے فرنٹ مین تھے، اور ان کا بیسک مقصد پاکستان اور بھارت کے معاملات کو مزید خراب کرانا تھا. دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ تھی کہ میں اس زمانے میں جو انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں کم سے کم ورکنگ ریلیشن پیدا ہو جائے. اور ورکنگ پوزیشن ہونے، دوسری بات یہ تھی جو بیسیکلی جس کا ہم وعدہ کر کے آئے تھے انڈیا میں، جب جو لوگ اردو اسپیکنگ یہاں آئے تھے تو انہوں نے یہ قائد اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا، لیاقت علی خان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو جو پاکستان مضبوط ہوگا تو آپ کے اوپر ہم آنچ نہیں آئے گی. تو ان کو لانے کا وعدہ بھی ہم نے کیا تھا کہ جو بھی آئے گا مسلمان ہم یہاں آنے کا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ ان کو متحد کرنے کے لیے کوئی کام کر لیا جائے. تو میں وہاں میں نے 5 وزٹ کیے ہیں، جس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ انہوں نے مجھے فریم کیا 2021 میں، اور میں نے آئی ایس آئی کا ایجنٹ بنایا. حالانکہ کوئی تعلق نہیں تھا. یہاں پر ایک گروپ تھا جو ہم نے بنایا. ہم نے کہا بھائی ہم پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کریں گے. تو میں جا کے وہاں ہم سب سے ملا. تو بحث یہ نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اب اگر وہاں کے انڈیا کے ساتھ میں، انڈیا بھی اپنے دماغ کو اس کا صحیح نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا بلا آ رہی ہے. اگر پاکستان نہیں رہا تو بلا تو پیچھے سے آ رہی ہے نا. وہ تو پھر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ تو پھر آپ کو تباہ کریں گے. ہم روکے بیٹھے ہوئے انہیں. تو آپ جب بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو القاعدہ کے لوگ ہیں ان کا بیسک ذہن یہی ہے. امریکہ کا بھی یہی تھا کہ صاحب پہلے ان کے ایٹمی پروگرام پر ہم قبضہ کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اب اگر ایران بن گیا ایٹمی پروگرام، انہیں کون روکے گا؟
تو وہ ہم تو پھر بھی تمام قانون کی پابندی کرتے ہیں، ہم بڑے پیسفل ہیں. ہمارا سب سے زیادہ پیسفل جو پروگرام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم ذمہ دار ایٹمی ملک ہیں. جبکہ انڈیا نے 2 دفعہ ہمیں اشتعال دلایا. ایک دفعہ میاں چنو میں وہ پھینک دیا ایک اسٹیل، اور ایک دفعہ میں نے 26 فروری کو ہمارے مداخلت کی. تو اس کے باوجود بھی ہم نے ایٹم بم تو استعمال نہیں کیا. ایک اور جو تو کارگل کی جنگ میں تھی، جب آپ نے ایٹمی حملے کی دھمکی دی تو ہم نے تو اس کے جواب میں آپ ایٹمی حملہ نہیں کیا. حالانکہ اس سے نقصان ہوا ہمارا یہ تھا کہ اگر انڈیا کرتا ہے اس وقت، اگر یہ لوگ پوزیشن لے لیتے ہیں پرویز مشرف اور نواز شریف کہ جب ہم کچھ بھی ہو جائے ہم یہ کارگل سے اپنے آدمی نہیں ہٹائیں گے، تو ہم بڑی اچھی پوزیشن میں تھے. اور ان کا جو اولڈی بے کا رستہ ہے جو سیاسی جاتا ہے اس کو روک دیتے ہم. وہ ہمارے توپوں کی زد میں تھا، اس کو اڑا دیتے. تو اب بھی جو مسئلہ ہے وہ امریکی مداخلت پر ہوا. نہیں تو پھر آپ نے امریکی مداخلت کسی نہ کسی اسٹیج پہ تو اس کو تو نہ تک کہنی ہے نا جی. جیسے نواز شریف اس نے کہا ہے عمران نے، نو جو آپ کا جو ہے بیسز نہیں دیں گے، نو بیسز ان پاکستان، ایبسلیوٹلی ناٹ. لیکن سر کہا جاتا ہے اس دور میں، خیر یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، کہ امریکہ نے تو کوئی بیس مانگا ہی نہیں تھا، تو ایبسولوٹ نہیں. آپ تو ابھی کیوں مانگ رہا ہے؟ بیس تو انہیں چاہیے. اور امریکن جو انخلا کر رہے تھے وہ تو اسلام آباد میں اور کراچی میں ٹھہرائے گئے. ابھی بھی ہوٹل میں جگہ نہیں ہے آپ کو. کسی بھی آپ کا اسلام آباد کا کوئی ہوٹل جو ہے خالی نہیں ہے. اس میں آپ حیران ہوں گے کہ وہ افغانی پشتوں کے پروگرام چل رہے ہیں، افغانی پشتوں کے. ڈیوا چینل اور ہاں وہ سب وہ چل رہے ہیں، وہاں چل رہے ہیں. اور میں ابھی جا کے رہا وہاں پر تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا ایک اردو چینل نہیں آ رہا ہے، تو معلوم ہو رہا افغانستان ہو گیا. اور چھوٹے چھوٹے جو وہاں کے جو گیسٹ ہاؤسز ہیں، جو ہوٹل ہیں جس میں 15 آدمی رہ رہے ہیں اور 20 آدمی رہ رہے ہوں، تو خاندان وہاں رہ رہے ہیں. اس کے پیمنٹ امریکن کرتے ہیں، جرمن کرتے ہیں یا برٹش کرتے ہیں. تو وہ ویزے کے لیے انتظار میں بیٹھے، ویزا ملتا ہے تو چلے جاتے ہیں، اور ویزا وہ دیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں پاکستان میں بساؤ. اب پاکستان کو یہ پرابلم آ گیا کہ اس بلاؤں کا کیا کریں گے، امریکن ایسیٹس کا بھیجو ان کو. تو یہ بات جب انہوں نے کی تو اس کے بعد میں جو دنیا بھر میں جو میں تو اس کے میں پھر امداد بھی تو دیں گے نا وہ. اب لیکن امداد کے بدلے میں ہم کتنا رسک لے رہے ہیں، یہ بھی خطرناک بات ہے. یہ آپ کو فیصلہ یہی کرنا پڑے گا، ان کو نکال لیتے آ رہے ہیں. ہاں 2001 سے. ہاں نہیں وہ بحث نہیں ہے، ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. دے شوڈ گو فرام ہیئر ناؤ. اور امریکہ بلایا اپنے گھر میں رکھے. تمہارے دوست تھے، تم نے ان کو ایجنٹ بنایا، تم نے ان سے کام لیا، افغانیوں کو مروایا، تو ہم کیوں رکھیں تمہارے آپ قاتلوں کو. جی پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا مستقبل سیف ہے. نہیں کوئی نہیں، مسئلہ نہیں ہے. ہماری جو اب دیکھ لیجیے، آپ حیران ہوں گے کہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایرانی ہم پہ حملہ کریں گے. ایرانیوں نے حملہ کیا ہم پر. That was a surprise. That was a great surprise. It never happened. اور جواب میں کیا ملا ان کو؟ ایک اچھا سرپرائز. بڑا ان کو سرپرائز ملا. یعنی دو it should have been given more surprise، لیکن انہوں نے پھر بھی جا کر ایف تھنڈر کو استعمال کر کے ان کو اڑا کے رکھ دیا. ان کے 7 آدمی مار دیے، جو کہ خود تصدیق کی ہے ان کی. کیا مطلب ہوا؟ اگر ہمارا برادر ملک بھی ہمارے ساتھ یہ کوئی گڑبڑ کرے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. The message goes to the India and message goes to the Afghanistan and everybody کہ کوئی اس نے بھی ہماری ضرورت کی، اگر آپ اسرائیل کو چھوڑ دیں گے. اسرائیل کو ہم اس وقت مار کے آئے جس وقت کہ جب شام کی جنگ ہو رہی تھی، اور ہمارا جو پائلٹ گئے ان کو مارا ہے، ان کے جہازوں کو ان کو بھگا دیا وہاں سے. گولان کی پہاڑی جو آج بچی ہوئی ہے، آپ پاکستان کی مرہون منت ہے. پاکستان کہاں نہیں گیا، ہر جگہ گیا. آپ کے بوسنیا میں گیا، بوسنیا میں ظالم کوسوو کے لوگ جو تھے، سرب جو تھے، وہ اتنے ظالم لوگ تھے کہ وہ پورے گاؤں کے اندر ٹینک چلا دیا کرتے تھے. تو پاکستان نے پھر ایٹامک ٹپ جو راکٹ مارا ان کو میزائل لانچر سے، اور وہ ٹینک جو تھے وہ وہیں بیٹھ جاتے تھے، ان کی چین ٹوٹ جاتی تھی. وہ بغیر ایٹامک کے چین کے ٹوٹ نہیں سکتی تھی. ٹپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایٹم نہیں ہوتا، اس میں تھوڑا سا مطلب دے دیتے ہیں، اس کی طاقت کو تگنا بڑھا دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کار کے اندر ایک آپ سمجھ لیجیے 1 گرام اگر آپ کا رہ جائے 1000 سال تک، وہ کار کو کوئی آپ کو بجلی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس کے خطرے بھی ہیں یورینیم کے. تو بہرحال اب بات آپ کر رہے ہیں وہ اس میں ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو لوگ عموماً کہتے ہیں، اس میں عموماً بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جب ہم نے مداخلت کی تو صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ ہم افغانیوں کی مدد کرنا چاہتے تھے، لیکن امریکہ کی نظر ہمارے ایٹمی پروگرام پہ تھی. اس سے بھی تو ہم صرف نظر نہیں کر سکتے تھے. تو امریکہ کو شکست ہونا ضروری تھا،
وہ ہم نے مدد کر کے کی، ہم نے اپنا فائدہ لیا. افغانستان میں کتنے آدمی تھے؟ 15-20-30 ہزار آدمی تھے لڑنے والے تھے. کیا کر سکتے تھے بغیر ہماری مدد کے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اب بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. ابھی تو امریکہ اسلحہ چھوڑ گیا نا، تو وہ تماشا دیکھ لیں. تو وہ آپ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، دیر کی بات نہیں ہے. جتنے بھی جالے ہوں بھائی، رنجیت سنگھ کے تو پشاور تک تو حکومت کر کے چلا گیا تھا. کیا کر لیا انہوں نے؟ میں نے آپ کے معاف کرنا، یہ آپ کے پشتونوں کی بات کر رہے ہیں. تو ابدالی کے خلاف بھی وہاں گھسنا چاہتا تھا رنجیت سنگھ. یعنی تو اگر فلسفی، اگر آپ پھر میں بگڑ آگے گل کا دیتا ہوں. پھر افغانیوں کو یہ چاہیے نا کہ صاحب ابدالی نے انڈیا میں حکومت کی تھی تو اب انڈیا بھی سارا ہمارا ہے. تو پھر یہ کہہ دینا شروع کریں گے نا. اگر وہ ابھی بحث یہ ہے اس میں کافی مضبوط ہے سر. ہم یہ سمجھتے ہیں نہیں، چونکہ ہم تو انگریز کی حکومت ہی نہیں مانتے تھے، تو ان کے کیے گئے کسی بھی معاہدے کو ہم کیوں مانیں گے، کیوں فالو کریں گے؟ نہیں، وہ آپ انگریز کو نہیں مانتے تو پھر آپ نے معاہدہ آپ کے امیر عبد الرحمان نے کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کا جو ہمارا سٹانس ہے کہ ہم نے تو سر مورٹیمر ڈیورنڈ اور ان کے تمام لوگوں کو بگایا اور یہاں آزادی حاصل کی. انہوں نے آزادی دی، افغان کہتے ہیں نہیں پاکستانی. ہاں. تو پاکستان بلا مورٹیمر ڈیورنڈ نے اگر کوئی 100 سالہ معاہدہ کیا بھی ہے، کوئی سالہ نہیں ہے، بس وہ معاہدہ پرماننٹ ہے. بھائی تو آپ تاجکستان کی جگہ پر کیوں نہیں کرتے ہو اعتراض؟ آپ ازبکستان کی کیوں نہیں کرتے ہو؟ نہیں ازبکستان نہیں، آذربائیجان کی کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایران کی کیوں نہیں کرتے ہو؟ صرف پاکستان کی تم نے کیا لیا ہوا ہے؟ تمہیں راستہ دیتے اس لیے جاؤ نا چاہ بازار پہ. انڈیا نے راستہ بنا دیا ہے آپ کو چاہ بازار کی روڈ سے، تو ایرانیوں نے تو جاؤ ایرانیوں کو پتہ چلے گا تمہیں ایسے راکٹ سے ماریں گے، اس لیے کہ وہ تمہاری حرکتیں برداشت نہیں کریں گے، تو حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے. تو اب یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ اگر آپ کو دشمن سلیکٹ کرنا ہے تو دشمن آپ کو امریکہ ملے گا، برطانیہ ملے گا. آپ نے ہمیں کیوں سلیکٹ کر رکھا؟ یار ہم تو نے تمہاری اتنی مدد کی ہے، چاہے ہم نے اپنے مفاد میں مدد کی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا ساتھ تو دیا نا. آپ کو امریکہ کے اور آپ ہمارے بغیر امریکہ شکست نہیں کھا سکتا تھا. یعنی اگر دنیا میں کوئی آدمی ہو جس طرح کہ عمران خان کا ٹائپ کا آدمی ہے، جس نے یہ کہا کہ صاحب ایبسلیوٹلی ناٹ، تو دس از دی رائٹ اپروچ. اگر کسی کرنے کی ہو سب کو اس کو ساتھ دینا چاہیے کہ سر یہ از رائٹ. لیکن اب میرے خیال میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ 2 مسئلے آ رہے ہیں کہ ایک تو ذاتی ہو جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ یہ انہوں نے جو بسایا ہے اس کو غداری کے زمرے میں لے رہے ہیں وہ، کہ بھائی ان کو بسانے کے بعد میں تم نے ہمارے لیے مشکلات پیدا کر دی. اسی لیے عاصم منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نکالیں گے ان کو، اور میرے خیال میں نکال دینا چاہیے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رشیا یہاں آیا تھا، تو اس وقت بھی رشیا وہاں نہیں رک رہا تھا، وہ وہاں جا رہا تھا، کراچی گوادر جا رہا تھا. تو وہ نہ برطانیہ برداشت کر سکتا تھا نہ ہم کر سکتے ہیں. اب رشیا رشیا سے ہم پینگے بڑھا رہے ہیں تو اب امریکہ یو کے ناراض ہے ہم سے، اور وہ اپنا جو انہوں نے یوکرین کے ساتھ میں معاہدہ کر لیا اس کے معاہدے کے لیے. تو وہ کیونکہ ان کی اور روسیوں کی اور برطانیہ کی لڑائی چلی آ رہی ہے ازل سے، جیسے ہماری چلی آ رہی ہے ہندوستان سے. تو وہ چاہتے یہ نہیں ہے کہ کسی بھی روس کو یہاں تک رسائی ملے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم پرامن لوگ ہیں، اب ہم روس کو کیا پرابلم، ہم ان کو بھی دینا چاہتے ہیں. ایران سے تجارت کرنے نہیں دینا چاہتے ہیں ہمیں گیس سستا مل جائے گا، پیٹرول سستا مل جائے گا. بٹ لیکن کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. OGDC کو کہنا چاہیے کہ یہاں سے سندھ سے تیل نکالے اور مالدار ہو جائے، ختم ہو جائے، ہمارے پاس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اب جو کونسل ہے ہماری، انہوں نے یہ اس کے لیے ایک علیحدہ ٹیم بنائی ہے کہ وہ پاکستان میں جو نیچرل ریسورسز ہے، گیس تیل وغیرہ، اس کو ڈھونڈ. دیکھیے اگر یہ کام یہ لوگ دل جمعی سے کر لیں تو کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو امیر بننے سے نہیں روک سکتی ہے. آپ صحت پہ کام کر لو، آپ پہلے تو امن قائم کرو ملک کے اندر. یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں ان کو روکو. جیسے راہیل نے کیا تھا، راہیل نے کیا کمال کیا تھا. راہیل نے یہ کیا تھا کہ ایک چیز کو ٹھوک دیا اس نے. MQ کا کتنا بڑا فتنہ تھا، مار ان کو سیدھا کیا. اسی طرح جو لوگ بھی ان کو سیدھا کرو، دس از دی اونلی وے. تو بحث بات یہ ہے کہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو انڈیا پاکستان ابھی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کشمیر کا مسئلہ ہم دیکھیں گے خود بخود حل ہوگا. یہ جیسے کیونکہ وہاں پہ لڑائی کے زیادہ چانسز ہیں انڈیا میں، کیونکہ وہاں پر تو 19 تحریکیں ہیں جو کہ آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. ہمارے یہاں تو 1-2 ہی چل رہی ہیں. تو اور وہ بھی تھن علاقہ ہے. دیکھیں نا بکٹیز جو ہیں سردار جو پہاڑوں میں لڑ سکتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. میں نے جو دوسرے بلوچ ہیں، نہیں مینگل ہمارے ساتھ نہیں ہے. مینگل ابھی بین ہے، وہ مریض ہے. جو سب سے بڑا قبیلہ مری کا ہے، دوسرا بگٹی کا ہے، تیسرا بینگل کا ہے. بنگال چھوٹا قبیلہ. اور یہ سارا صرف علاقہ جو آ گیا ہے ہمارا بلوچستان کا. اچھا کیا ملے گا آپ کو بلوچستان میں؟
جو اگر ہم ہٹ جاتے ہیں تو ان کی ترقی بھی رک جاتی ہے. ان بیچارے غریبوں کو تو ساری عمر بھائی کوئٹہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ انگریزی قبضے میں تھا. یہاں سب سے زیادہ غربت اس لیے ہوئی ہے کہ اس علاقے کو کسی نے توجہ نہیں دی، جو کہ جنوبی میں بلوچستان کہلاتا ہے. اور بلوچستان نام کی چیز نہیں تھی یہاں پر. جسوت جب ٹوٹا ہے تو بلوچستان بنا ہے پورا اتنا بڑا علاقہ. ورنہ پہلے ایک خانہ قلات کے قبضے میں تھا اور ایک جو برٹش بلوچستان تھا. تو ایک بلوچستان جو بنا ہے 1 یونٹ کے ٹوٹنے کے بعد بنا ہے. اس طرح سے ہوا. تنظیم میں ہم نے کیا غلطی کر دی شاید. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بلوچوں کی آبادی، آغا گل صاحب تو یہ کہہ رہے تھے بریگیڈیئر صاحب کہ وہ تو ان کے 60% تو پشتونوں کی ہے اور باقی 40% یہ ہے. تو 40% میں بھی آپ نکال دیں، آپ میں نے کم سے کم 30% نکال دیں یا 50 بھی مان لیں، جو وہ کہتے ہیں بلوچ خود کہتے ہیں. رئیسانی کہتا تھا مجھے جب میں گیا وہاں پر. تو اگر وہ 50 بھی نکال لیں تو آپ 30% تو ایک طرف نکال دینا جی، جو کہ پرو پاکستان ہے بلوچ، جو لڑاکا لوگ ہیں، جو قبائلی لوگ ہیں. باقی آپ کے پاس رہ گیا 10% ایسا ہے کہ جو کہ امیر طبقہ ہے، وہ بھی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. باقی 10% ایسا ہے کہ جو آپ سے کچھ ناراض ہو سکتا ہے یا اس کو لوگ. انہوں نے حل یہ ڈھونڈا تھا کہ بھئی یہ آسان کام یہ ہے کہ یہ جو بلوچ غریب لوگ ہیں، جو کہ اس علاقے کے لوگ ہیں، جس پر کبھی بھی، کیونکہ نہ یہاں پانی ہے. مکران کیوں کہتے ہیں؟ مکران یوں کہتے ہیں کہ جو مچھلی کھانے والے لوگ، مائی خور کو مکران ہو گیا. تو یہ سارا علاقہ جو ہے غربت کا علاقہ ہے. ان کو تنخواہیں دیں، ان کو روزگار دیں، یہاں پر فیکٹری لگا دیں، ختم ہو جائے گی بات. یہ کام جو ہے وہ آصف نواز مجھے کہا کرتا تھا کہ یہ پہلے یہ لوگ سب سے جو وہاں پر بنی تھی انڈسٹریل اسٹیٹ بنی تھی خیبر پختونخوا میں، تو یہ جو اسفند یار ولی اور ولی خان جیسے لوگ جو ہیں وہاں سے بتہ لیتے تھے. ہم نے ان کو وہ بنا دیا. وہ جنرل صاحب جنرل آصف نواز یہ کہتے تھے، وہ وہاں کے کور کمانڈر تھے. انہوں نے کہا ہم نے ان کو وہ خود فیکٹری لگا دی، تو اب یہ بتہ کہاں سے لیں گے؟ تو ان کو بھی بنا دو. بلوچوں کو 25,000 انہوں نے کہا نا 25,000 ان کی تنخواہ دے دو. اب ٹھیک ہے، اب ہمارا دیکھ لینا. اب ہمارا جو چلیں بس، یہ میرے خیال میں یہ ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. یہ سلسلہ امید رکھتے ہیں کہ جاری رکھیں گے سوال جواب کا. تھینک یو سر اپنے وقت. ناظرین کرام، یہ NM TV سے اس وقت اتنا ہی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سمیع صاحب نے ہمارے کافی کلاس لی ہے اور کافی ہم سے سوالات کیے ہیں، تو وہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ آئے اور انہوں نے یہ بات